الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة قلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد 5 فقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. قابل قدر معزز پردہ نشین خواتین، میری دینی مائیں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک لمبی مدت کے بعد اللہ نے مجھے آپ کو دین کی باتیں سننے سنانے کے لیے یہاں جمع فرمایا. یہ اس کی بڑی مہربانی ہے. اللہ تعالی زندگی کے آخری لمحات تک ہم سب کو دین سے وابستہ فرمائے. معزز خواتین، باتیں بہت ہوتی ہیں لیکن صرف باتیں کہنا کمال نہیں، اسی طرح باتوں کو سننا بھی کمال نہیں. کمال تو تب پیدا ہوتا ہے جب آدمی دین پر چلے.
دین پر چلنے سے دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے۔ اگر ہم نے بولنے اور سننے کو بہت کچھ سمجھ لیا تو پھر نہ ہماری دنیا بنتی نظر آئے گی اور نہ ہی آخرت ہماری سنورے گی۔ اس لیے یقیناً اس وقت یہاں جتنی بھی ہماری دینی مائیں بہنیں جمع ہیں، یہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ اس لاک ڈاؤن اور کرونا وائرس کی بیماری کا اس دور میں آدمی اپنی جان کی، زندگی کی فکر کرتا ہے۔ ایسے نازک دور میں اللہ نے مجھے آپ کو یہاں جمع فرمایا۔ اللہ تعالی خاص طور پر ہم سب کو اور عام طور پر پوری امت مسلمہ کو ہر طرح کی بیماری سے حفاظت فرمائے، بالخصوص اس کرونا عالمی وبائی مرض سے، بیماری سے ہم سب کی مکمل حفاظت فرمائے، عافیت والی زندگی عطا فرمائے، کسی بھی طرح کی سازش اور آزمائش کا شکار ہونے سے ہم سب کو بچائیں۔ معزز خواتین، تو میں نے یہ کہا کہ دین پر چلنا اصل ہے، اس لیے اس وقت آپ کی خدمت میں جو باتیں پیش کی جائیں اس جذبے کے ساتھ سنیں کہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنا ہے، اور اگر ہمارا پہلے سے ان باتوں پر عمل ہے تو اللہ کا شکر بجا لائے اور مزید پختگی کے ساتھ ان باتوں پر عمل کرتے رہیں، اور اگر ہم ان باتوں پر پہلے سے کسی وجہ سے عمل نہیں کر رہے ہیں تو اس مجلس میں اٹھنے سے پہلے یہ نیت کر کے جذبے کے ساتھ اٹھیں کہ انشاءاللہ اس کے بعد ضرور ان باتوں پر ہم عمل کریں گے۔ اس لیے غور سے، توجہ سے سماعت کریں، سنیں۔ اس وقت میں نے ترمذی شریف کی ایک اہم روایت خطبے کے اندر پڑھ کر سنایا ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو مجھ سے چند باتوں کو سیکھے، حاصل کرے اور اس کے بعد خود ان باتوں پر عمل کرے یا دوسروں تک ان باتوں کو پہنچائے۔ بعض محدثین نے اس کو ایسا فرمایا کہ خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی جو ان باتوں پر عمل کر سکتے ہیں ان تک ان باتوں کو پہنچائیں۔ یعنی مطلب یہ ہے، حضور کہتے ہیں کہ مجھ سے کچھ باتیں سیکھ لو، اس کے بعد دو کام کرو۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تم خود ان باتوں پر عمل کرو، من یعمل بہن، ان باتوں پر جو مجھ سے سیکھو گے تم خود عمل کرو، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اس کے بعد اگر ہم پہلے سے عمل کر رہے ہیں یا کسی وجہ سے عمل نہیں کر رہے ہیں تو حضور نے فرمایا او یعلم من یعمل بہن،
یا ان لوگوں کو سکھلاؤ بتلاؤ جو ان پر عمل کریں، یعنی دوسروں کو یہ باتیں پہنچاؤ۔ تو آپ اور میں ارادہ کریں کہ انشاءاللہ خود بھی ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ جی، اور جہاں تک ہو سکے دوسروں کو بھی ان باتوں کو ہم سکھائیں گے، بتلائیں گے۔ آپ کے گھر میں جی آپ کی دوسری بہنیں ہو سکتی ہیں، کوئی اور بھی دیگر مستورات ہو سکتی ہیں، اپنا شوہر ہو سکتے ہیں، بھائی ہو سکتا ہے، باپ ہو سکتا ہے، اور بھی گھر کے اندر جو مرد ہوں یا عورتیں ہوں جی، خود بھی ہم عمل کریں۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے فرمایا کہ دوسروں کو بھی ہم اس کی دعوت دے، اس کی تعلیم دے، اس کو سکھلائے اور بتلائیں۔ اس لیے مرد حضرات ہوتے تو ہم سامنے جی ہاتھ اٹھا کر کون عمل کرے گا پوچھتے، اس لیے آپ خواتین ہی جی اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر جی یہ طے کریں کہ مجھے بھی عمل کرنا ہے انشاءاللہ، اور دوسروں کو بھی اپنی طاقت کے حساب سے، سہولت کے حساب سے ہم دوسروں کو بھی ان باتوں کو سکھلائیں گے۔ جب حضور نے یہ فرمایا کہ بھئی کون ہے جو مجھ سے چند باتیں سیکھا اور خود عمل کرے یا دوسروں کو پہنچائے، حضور نے گویا کہ اعلان کیا۔ مجلس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، تو وہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ حضور قلت انا یا رسول اللہ، میں آپ سے ان باتوں کو سیکھوں گا، خود بھی عمل کروں گا، دوسروں کو بھی پہنچاؤں گا۔ تو میری دینی مائیں بہنیں، ایک لمبی مدت کے بعد ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ دین کی باتیں مسلسل نہ سننے کی وجہ سے گھروں کے اندر رہتے ہوئے تھوڑی بہت غفلت ہو گئی ہو، بہت ممکن ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک لمبی مدت سے آپ خواتین یہاں دین کی باتیں سن کر اللہ نے آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا کر دیا تھا، اور اس لاک ڈاؤن کی مدت میں بھی آپ برابر دین پر عمل کر رہی تھی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے دنیا نیک بندیوں سے ابھی خالی نہیں ہوئی ہے، اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، نیک بندیاں بھی ہیں جی۔ آپ خواتین سے بھی امید ہے کہ آپ نے اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں گھروں میں رہتے ہوئے جی بیکار کاموں کے بجائے کام آنے والی چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنایا ہوگا۔ اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب کہا کہ اللہ کے رسول میں تیار ہوں، تو حضور نے ان کے ہاتھ کو پکڑ لیا، آؤ جی، جب تم تیار ہو تو آؤ۔ پھر فعد خمسن، حضور نے 5 باتوں کو گنوایا کہ بھئی یہ 5 باتیں مجھ سے تم سیکھ لو، خود عمل کرو، دوسروں کو پہنچاؤ۔ نمبر 1، پہلی بات حضور نے کیا فرمائی؟ فرمایا فقال اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اتق المحارم، پہلی بات، پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کی جتنی حرام کردہ چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، حرام چیزوں سے بچو۔ بڑے بڑے بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بھی ہیں۔ بڑے بڑے سود ہے، شراب پینا ہے، جوا کھیلنا ہے جی، یہ سب بڑے بڑے، زناکاری، بدکاری ہے جی، کبیرہ گناہ حرام ہے۔
اسے تو ہر آدمی گناہ سمجھتا ہے، چند چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں دیکھنے میں، لیکن وہ بھی حرام ہے، جیسے جھوٹ بولنا ہے، دھوکہ دینا، چغل خوری کرنا، غیبت کرنا، گالی دینا، جی سود کا کھانا، لینا دینا، رشوت، جی یہ سب چھوٹے بڑے بولنے کے حساب سے ہے، لیکن گناہ میں سب برابر ہے، حرام ہے، اللہ کی طرف سے حرام کردہ چیزیں۔ ایک آدمی ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کا بدن بھی نجاست سے پاک ہے، بدن میں کسی طرح کی کوئی نجاست گندگی نہیں، بالکل پاک، لباس بھی پاک ہے، لباس میں بھی کوئی گندگی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے، اور وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز سے جو فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ بتایا گیا کہ لباس تو ظاہری اعتبار سے پاک ہے، لیکن حرام آمدنی سے، حرام کمائی سے خریدا گیا ہے، اس لیے اس کی وجہ سے کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ کپڑا ظاہر میں تو پاک ہے، لیکن حرام کمائی سے بنایا گیا، خریدا گیا ہے۔ بتائیے جسم میں حرام لباس ہوگا، گناہ سے کیسے ہم بچیں گے؟ شاندار کھانا ہے، پاک صاف کھانا ہے، لیکن حرام کی کمائی سے بنایا جا رہا ہے۔ حرام کی آج دنیا میں بہت ساری شکلیں ہیں، عجیب و غریب شکلیں ہیں۔ ایک شکل آپ کو میں بتاتا ہوں جو بعض خواتین بھی نادانی میں کر بیٹھتی ہیں۔ شریعت میں تجارت کے، بزنس کے بہت سارے رولز، قوانین، شرائط اور ضابطے ہیں۔ اس میں سے ایک قانون یہ بھی ہے، اگر ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے لیکن اس کو کام کرنا نہیں آتا، اور ایک آدمی کے پاس کام کرنا آتا ہے، پیسہ نہیں ہے، تو جس کے پاس پیسہ ہے وہ دوسرے کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی تم ان پیسوں کے ذریعے سے تجارت کرو، بزنس کرو، نفع جو آئے گا جی اس میں ہم شیئر کریں گے۔ تو اب یہاں دو غلطی بنیادی طور پر ہوتی ہیں، اس کو نوٹ کریں، دو غلطی بنیادی طور پر ہوتی ہے۔ پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ پیسہ والا ہو، یعنی مال جس کا ہے وہ، اور کام کرنے والا، دونوں کے ذہن میں یہ بات نہیں رہتی کہ نفع کے ساتھ نقصان میں بھی شریک ہونا ہے۔ بزنس اور تجارت میں ہمیشہ نفع نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی جی تجربہ ہے کہ نقصان ہو جاتا ہے۔ تو شریعت میں یہ حکم ہے کہ جیسے نفع میں شریک، نقصان میں بھی شریک۔ ایسا نہیں کہ نفع آیا تو بانٹ لیا، لیکن نقصان آ گیا تو کسی ایک کے سر ڈال دیا۔ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ نفع میں بھی ایکول شریک ہوں، مساوی ہوں، یعنی دونوں کا حصہ ہو، نقصان میں بھی دونوں کا حصہ۔ تو یہ بنیادی پہلی غلطی ہوتی ہے کہ نقصان میں شریک ہونے کی بات کوئی نہیں کرتا، صرف نفع کی طرف نظر رہتی ہے۔ دوسری جو غلطی ہوتی ہے، جو میرے خیال میں 90% یہ غلطی کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ 1 لاکھ روپے مثال کے طور پر انویسٹ کر دیا یا 50,000 روپے دے دیا، تو اب کہتے ہیں کہ مجھے مہینے کو 2,000 روپے 3,000 روپے، اگر زیادہ انویسٹ کیا ہے تو 5,000 روپے دے دو، باقی تم اٹھا لو۔ یعنی نفع میں سے
पैसे को मुतय्यन करना, 5,000 2,000 जितना भी हो, इन्वेस्ट पैसा जितना हम सरमाया लगाते हैं, कैपिटल जितना लगाते हैं उसके हिसाब से। कोई 10 लाख रुपए लगाता है तो वो कहता है मुझे महीने को जी लाख रुपए या 50,000 रुपए नफा दे दो। शरीयत की नजर में ये तरीका सही नहीं है। पैसा मुतय्यन नहीं करना चाहिए। 1 लाख रुपए देकर मुझे महीने को 4,000 या 5,000 दे दो, ये गलत, सही तरीका नहीं है। सही तरीका ये है कि हम पैसा देने के बाद उससे कहें कि भाई जितना नफा आएगा फीसदी हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड करेंगे। अब परसेंटेज कम ज्यादा हो सकता है, भाई काम वो ज्यादा कर रहा है इसलिए उसको 60%, 60% उसको दे दिया काम करने वाले को, 40% जिसका पैसा उसको दे दिया, या 50-50 कर लिया, या 30-70 कर लिया। वो आपस की रजामंदी से कम ज्यादा हो सकता है, उसमें शरीयत रोक नहीं लगाती कि इतना ही परसेंटेज हो। आप आपस में जिसका माल है, जिसका काम है, दोनों बैठकर मुनासिब, तेरे लिए इतना फीसद, तेरे लिए इतना परसेंटेज और मेरे लिए इतना परसेंटेज तय कर ले। अब जितना भी नफा आएगा हर महीना, इसमें किसी का नुकसान नहीं होगा, परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड होगा। मिसाल तौर पर किसी ने अपने लिए 60%, उसके दूसरे के लिए 40% कर दिया। मिसाल के तौर पर 100 रुपए नफा आया तो 60 रुपए एक आदमी को मिलेगा, 40 रुपए एक आदमी को मिलेगा। वही अगर 200 रुपए नफा आ गया तो 60 के बजाय डबल 120 इसको मिलेगा और 40 के बजाय 80 इसको मिलेगा। और अगर कभी नफा कम हो गया, 50 रुपए ही मिले हैं, तो उसके हिसाब से 40% और 60% तकसीम करेंगे। अगर पैसा मुतय्यन कर दे तो उस सूरत में कभी नफा ज्यादा होने की सूरत में इसका नुकसान होगा एक आदमी का, एक आदमी का नफा होगा, और जब नफा कम हो जाए तो उस सूरत में दोनों का नुकसान होगा। शरीयत में इसकी इजाजत नहीं है। आम तौर पर हमने सुना, हमारे पास मसाइल आए कि ख़वातीन ने अपने पास जो जेवर है या माल है या पैसा है उसको है ना किसी तिजारत में करने वाले के पास दे दिया और माहाना 5,000 रुपये या 4,000 रुपये या 10,000 रुपये जितना हमने इन्वेस्ट किया है उसके हिसाब से हम माहाना पैसा ले रहे हैं। तो याद रखें ये सही तरीका नहीं है, शरीयत से हटकर है। इसको आप कहें कि ये हराम आमदनी भी हो सकती है। मैंने एक मिसाल दी है, ऐसे बहुत जिंदगी के हर शोबे में हम देखें कि हमारे से कोई हराम काम ना हो। फरमाया इत्तकिल महारिमा, हराम चीजों से बचो। क्या होगा, आदमी अगर हराम चीजों से बचता है तो उसका असर, उसका नतीजा क्या निकलता है। हुजूर ने फरमाया तकुन अअबदन नास, लोगों में सबसे ज्यादा इबादत गुजार बन जाए। जी, हराम माल, हराम चीजों से इबादत पर असर पड़ता है। आदमी जब हराम खाता पीता ओढ़ता सोता रहता है तो फिर उसे इबादत में कोई दिलचस्पी नहीं रहती। और वही आदमी अगर हराम से बचता है तो आप आंख बंद करके ये कह सकते हैं कि फला आदमी दीनदार है, इबादत गुजार है। खुद ब खुद हराम से जब आदमी बचेगा तो यकीनन हलाल इख्तियार करेगा, और जब हलाल इख्तियार करता है तो हलाल का असर होता है। बहुत सारे लोग बार बार एक सवाल करते, निकाह का खाना हलाल है या हराम है। तो याद रखें निकाह का खाना रस्मो रिवाज है। और आदमी जब रस्मो रिवाज का आदी होता है और रस्मो रिवाज में अपने आप को लगाता है, उसकी नहुसत भी ये होती है कि आहिस्ता आहिस्ता इबादत से महरूम हो जाता है।
عبادت میں دلچسپی نہیں آتی. تجربہ ہے، لوگوں نے دیکھا ہے، کہا ہے، سنا ہے کہ آدمی رسم و رواج کا جب عادی ہوتا ہے، جی جناب کو ایک نکاح کا کھانا نہیں چھوڑ رہے ہیں، نسبت کا نہیں چھوڑ رہے ہیں، چھلے کا نہیں چھوڑ رہے ہیں، شکرانے میں، ہلدی، سب دعوت میں نمبر 1 ہیں، تو پھر آپ ان کو دیکھ لیجئے نمازوں میں، عبادتوں میں کوئی شوق اور دلچسپی نہیں. آپ مجھے معاف کیجئے، مردوں کے مقابلے میں خواتین کی بڑی آزمائش رہتی ہے. مرد حضرات کچھ نہ کچھ بہانہ بنا کر ادھر ادھر چلے جائیں گے، لیکن خواتین کیا کریں گی؟ خواتین کو مجبور ہونا پڑتا ہے، اور وہ ان تقریبات میں جاتی ہیں، گھر کے اندر رہتی ہے تو گھر کی جو مستورات ہوتی ہیں وہ زور دیتی ہیں، وہ دباؤ ڈالتی ہیں کہ رہ کر کھا کر جاؤ. تو اب خواتین تو فوراً چھوڑ کر آ بھی نہیں سکتی ہیں، تو ان کے لیے بڑی آزمائش ہوتی. میں یہاں پر بس اتنی بات کہوں گا کہ اس دعوت اور اس رسم و رواج پر زور دینے والی بھی خواتین ہوتی ہیں. گھر کی عورتیں ہی تو زور دیں گی، تو اس لیے خواتین ان رسم و رواج کو آہستہ آہستہ ختم کر دیں، اور جو مہمان گھر آئیں ان کی طبیعت کے حساب سے، ان کے مزاج کے حساب سے دیکھیں کہ یہ رسم و رواج سے بچنے والی ہیں، ہرچائٹ درگھسیٹ جو بھی مل جائے رکھو ٹکاؤ جیسے ہم کہتے ہیں، اس طریقے سے اگر کوئی ہے تو ہم دیکھ کر پہچان سکتے ہیں کہ بھئی یہ سب جگہ آتے ہیں اور یہ جو ہے بچنے والے ہیں. تو جو پرہیز کرنے والے ہیں، جو رسم و رواج سے بچنے والے ہیں، ان کو اصرار نہ کریں، ان کو دباؤ نہ ڈالیں، بلکہ ان کو 1-2 بار کہہ کر چھوڑ دیں، ان کو ان کی حالت میں رہنے دیں، ان کو بچنے دیں. اور آپ خود بھی جو خواتین ان رسم و رواج کو کرتی ہیں، وہ اگر ان رسم و رواج کو چھوڑ دیں گی تو پھر ساری چیزیں ختم. بعض خواتین کی طرف سے یہ جواب ملتا ہے، حضرت ہمیں وہ سب کیا بھی نہیں کرتے، مرداں جیسے کرتے سو. اگر مرد حضرات کرتے ہیں تو ہم مردوں سے بھی کہتے ہیں کہ بھئی ان رسم و رواج کو چھوڑ دیں، لیکن عورتوں کے اندر اللہ نے وہ طاقت دی ہے، جی مردوں کو جو ہے وہ اپنے جال میں لے سکتی ہیں، اپنی بات میں لے سکتی ہیں. عورتیں اگر مل کر فیصلہ کر لیں کہ بھئی ہمارے گھر میں جو شادی ہوگی سارے رسم و رواج سے خالی، صاف، بالکل صحیح طریقے سے ہوگی، تو پھر انشاءاللہ مرد حضرات بھی انشاءاللہ ضرور کوآپریٹ کریں گے، ساتھ دیں گے. اور جب دونوں مل کر، مرد ہوں عورت ہوں، دونوں مل کر جب رسم و رواج کو چھوڑنے کی بات کریں گے تو پھر انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. تو میں کہہ رہا تھا کہ حرام چیزوں سے جب آدمی بچتا ہے تو اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عبادت گزار بناتے ہیں، اور عبادت گزار میں بھی ایسے ویسے نہیں جیسے مردوں کے بارے میں مشہور ہے 8 گھاٹ 360 والا نمازی. عورتوں کی زبان میں، ہمارے علاقے میں عورتیں کیسا بولتے سمجھو، ہاں بڑا جمعہ پڑھ لیا، تو یہ جمعہ جو بولتے نا، اسی کو کہتے ہیں 8 دن کی نماز. 8 گھاٹ 360، 8 کا مطلب ہوتا ہے جمعہ ٹو جمعہ. یہ جمعہ نہا لگ گئے تو آئندہ جمعہ، اس کے بعد والا آنے والا جمعہ نہا کر جائیں گے. میں کہتا ہوں میری مائیں بہنیں، یہ آپ ہی کی غلطی ہے. آپ کیوں صرف جمعے کے دن دیکھتی ہیں؟ آپ ہر دن اپنے شوہر، اپنے بچے، اپنے ماں باپ، اپنے جو بھی گھر میں رہتے ہیں، آپ ان کی فکر کریں. آپ اپنے شوہر کو جیسے فون کر کے جی آتے ہوئے گوشت لائیے، آتے ہوئے جی ٹماٹر لائیے، ترکاری لائیے، سبزی لائیے، جی پوچھتے ہیں نا. خواتین بیویاں جو ہوتی ہیں گھر میں اگر راشن نہیں ہے، ترکاری نہیں ہے، تو باقاعدہ اپنے شادی شدہ عورتیں ہیں تو اپنے شوہر سے کہتی ہیں. تو میں بار بار یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہم اپنے شوہروں کو اگر کام میں بزی ہیں تو آپ ٹیکسٹ میسج کیجئے کہ ظہر کا وقت ہو چکا ہے، آپ نے نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا، عصر کا وقت ہو چکا ہے، آپ نے نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا.
مغرب کا وقت ہو چکا ہے جی، آپ نے نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ آپ ایسا نہیں کہ وہی حضرت بول دیے ہی اب فون کر کے کیا جی پڑھے کہ نہیں کی جی، ایسا اگر کریں گے تو وہ غصے میں آ جائیں گے. آپ کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے، وہ حکمت دی ہے، آپ حکمت سے، نرمی سے، پیار سے جی، آپ کے اندر درد ہو، تڑپ ہو، فکر ہو، جذبہ ہو کہ میرے شوہر کی نماز کی فکر مجھے کرنی ہے. تو اس طریقے سے اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ جمعے کا نمازی ہمارا مرد نہیں رہے گا، ہمارے بچے جمعے کے نمازی نہیں رہیں گے جی. ایک ہے 8 والی نماز جمعہ ٹو جمعہ، ایک گھاٹ والی نماز. گھاٹ کہتے میت جی، کسی کی میت ہو گئی تو جنازے میں جاتے ہوئے وہ وقت نماز پڑھ لیا. 360 کا مطلب ہے عیدوں کی نماز، عید الفطر کی، عید الاضحیٰ کی جو نمازیں پڑھتے. سال میں 360 دن ہے تو سال میں ایک مرتبہ یہ نماز پڑھتے، اس لیے 360 کہتے ہیں. تو ایسے نمازی ہمیں نہیں چاہیے. لڑکیوں کا جب رشتہ لگتا ہے تو لوگ ہمارے پاس بولتے ہیں حضرت بچی قرآن سب پڑھی ہے، نماز سب پڑھی ہے. تو میں پوچھتا ہوں کیا بھائی مکتب میں پڑھے نہ ہوش نا؟ ہاں حضرت. ارے مکتب میں 4-5 سال 5-6 سال کی عمر کی ہوتی ہیں، اس وقت مکتب میں قرآن پڑھتی ہیں، اس وقت نمازیں پڑھتی ہیں. تو وہ جو ہے کب بولتے ہیں؟ جب رشتہ شادی کے لیے رشتہ لگتا ہے تب. ہاں بچی قرآن سب پڑھی ہے. کب؟ مکتب میں. اس کے بعد وہ تب پڑھی نہ، وہ موت تک کے واسطے ہوں. تو بہرحال قرآن بھی پڑھنا ہے، نماز بھی پڑھنا ہے، خود بھی ہم نماز پڑھیں. بعض عورتیں ہوتی ہیں خود نہیں پڑھتی ہیں تو اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے گھر کے مردوں کو کہتی ہیں تو اس کا اثر نہیں ہوتا ہے. اس لیے خود پڑھیں. آپ اگر گھروں میں نماز پڑھیں گی تو گھروں کے اندر برکت آئے گی جی، رحمت آئے گی. اور میں کہتا ہوں آپ گھروں میں نماز، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں جتنی خواتین ہیں آپ نہیں پڑھتی ہیں، نعوذ باللہ، مجھے ایسا کہنے کا بالکل حق نہیں ہے. مجھے تو امید ہے کہ یہاں جو آتی ہیں وہ تو انشاءاللہ ضرور جو ہے نمازوں کا اہتمام کرنے والی ہوں گی. اور آپ نے تجربہ کر کے دیکھ لیا ہوگا کہ جو خاتون گھروں میں نماز پڑھتی ہیں ان کو دیکھ کر ان کے بچے بھی پڑھتے ہیں، اور اس کی برکت سے آہستہ آہستہ صحیح، رفتہ رفتہ، دھیرے دھیرے ہی صحیح، گھر کے مرد حضرات بھی انشاءاللہ ایک دن نمازی بن جائیں گے. تو پہلی بات اتق المحارم تکن اعبد الناس. حرام چیزوں سے بچیں تو سب سے بہترین عبادت گزار بن جائیں. یہ پہلی بات ہے، اس کو نوٹ کر لیں. اٹھنے سے پہلے آپس میں ایک بار مذاکرہ کر لیں، ایک دوسرے سے پوچھ لیں کہ بھئی 5 باتیں تم پہلے بولو میں بعد میں بولوں جی. نمبر 2، آگے حضور نے فرمایا وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ. اللہ نے تمہارے لیے جو مقدر کر دیا ہے، جو قسمت میں لکھ دیا ہے، اس پر خوش ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ جی. فرمایا تکن اغنى الناس. اس کا پھل بڑا شاندار ہے. عام طور پر معاف کیجئے خواتین کے اندر شکایت ہوتی ہے، فلاں جی دیور دیکھو ان کی بیوی کو کیسا کیسا لے کو دیتے ہیں، انہیں دیکھو انہیں کیسا زندگی کرتا، انہیں کیسا کرتا، انہیں کیسا کرتا، تمہیں کیا ایسا کرتے نہیں. معزز خواتین، سب ایک جیسے نہیں ہو جاتے، سب کی روزی ایک طرح کی نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایک نظام کے ساتھ چلایا ہے. کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کچھ نہیں دیا ہے، کسی کو سب کچھ دیا ہے لیکن استعمال کرنے کی نوبت نہیں آتی. اللہ کا ایک نظام ہے. اس لیے ہم خواتین کو، آپ خواتین کو چاہیے کہ ہم دوسروں پر نظر نہ کریں. بس میرے لیے میرے شوہر جتنا مقدر میرے لیے ہے بس میں اسی پر خوش. خواتین کے اندر یہ معاف کیجئے بری عادت ہوتی ہے،
اپنے دوسری عورتوں کو دیکھتی ہیں، کہتی ہیں ان کے شوہر دیکھو ان کو، انہوں بھی اتنا کماتے ہیں، انہوں بھی اتنا بیوی کے ساتھ کیسا رہتے ہیں، تمہیں کیا ویسے ہی. یہ غلط بات ہے. کسی بھی عورت کو دوسروں کی طرف نظر کرنے کی ضرورت نہیں، بس اپنے شوہر کے آمدنی اور ان کی انکم، ان کی کمائی کے حساب سے اپنی زندگی کرے. کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ فرمایا کہ ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس. اگر ہم نے اللہ کی قسمت پر راضی رہ کر زندگی گزارنا شروع کر دیا تو اللہ تعالی ہم کو بڑا مالدار بنا دے، مستغنی کر دے گا. اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنائے گا. جہاں جوائنٹ فیملیاں ہوتی ہیں وہاں یہ باتیں پیش آتی ہیں. ان کے شوہر روزانہ ان کو گوشت لگاتے، تمہیں کیا لاتے، یہ کرتے وہ کرتے. کمپیر مت کیجئے، تقابل مت کیجئے. زندگی کمپٹیشن کا نام نہیں ہے کہ وہ کیسا زندگی کر رہا ہے میں کیسا زندگی کر رہا ہوں. نہیں، آدمی اپنی قسمت پر اللہ سے راضی رہے. یہاں ایک بات یہ بھی ہے، اگر شوہر کی آمدنی اچھی ہے، خوب ہاتھ بھر کر کما رہا ہے، اس کے باوجود اپنی بیوی بچوں کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، تو پھر وہ غلط ہے. وہ اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا. وہ ظالم ہے، گنہگار ہے کہ سہولت ہونے کے باوجود اپنے بیوی بچوں کا حق ادا نہیں کر رہا ہے اور اپنا مال دوسری جگہ فضول خرچ کر رہا ہے، دوسروں پر خرچ کر رہا ہے، تو پھر وہ پکڑا جائے گا. آخرت میں اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا. تو یہ الگ بات ہے. لیکن اگر کسی کا شوہر، اس کی آمدنی اتنی ہی ہے تو بس ہمیں اتنی ہی زندگی کرنی ہے. جیسے لوگ بولتے ہیں بھئی جتنی چادر اتنا پیر پھیلاؤ، چادر سے زیادہ پیر باہر نہ کرو. تو یہ دوسری چیز ہے کہ اللہ نے. اور ایک بات یہ آخری یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسا نہیں رکھتا ہے کہ اس پر ظلم ہو جائے. اللہ تعالیٰ روزی تقسیم کرنے والے ہیں، سب کو اس کے حساب سے روزی دیتے ہیں. اللہ کا بڑا یہ پہلو ایسا ہے، بیٹھ کر آپ اندازہ لگائیں. ایک آدمی 1 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے، کما رہا ہے 1 لاکھ روپے کما رہا ہے، تو آپ دیکھو وہ جو ہی سیلری لے گا یا اس کا بزنس سے اتنا فائدہ ہوگا، 2-4 دن 1 ہفتے کے اندر وہ سب تقسیم ہو گیا ہوگا اور وہ بھی کنگال ہو جاتا ہے. ایک آدمی 5,000 روپے کما رہا ہے، اس کی زندگی بھی ویسے ہی. جی، سب کو اس کے حساب سے. 1 لاکھ روپے اگر کما رہا ہے تو اس کا خرچ بھی ویسا ہوگا. 5,000 روپے کما رہا ہے تو اس کا خرچ بھی ویسے ہے. اللہ تعالیٰ حالات بھی ویسے لائیں گے. 1,00,000 روپے کمانے والے کے لیے ویسی آزمائش آئے گی اور 5-10 ہزار کمانے والوں کے لیے ویسی آزمائش آئے گی. بات کو سمجھے. یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بالکل ظلم کر رہا ہے، کم دے رہا ہے، ناپ تول کر دے رہا ہے. ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے حساب سے دیتا ہے. تو یہ دوسری چیز ہے. پہلی چیز ہے حرام چیزوں سے بچنا، جس سے آدمی سب سے بہترین عبادت گزار بن جائے گا. اور دوسری چیز ہے اللہ نے جو ہمارے لیے قسمت میں لکھ دیا ہے اس پر ہم راضی رہیں تو اللہ تعالی ہم کو دوسروں سے بے نیاز کر دیں گے، محتاج بننے سے بچا لیں گے. یہ ہے اصل. اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنائیں گے. تیسری چیز ہے وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا. وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا عمدہ بہترین سلوک کرو. میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے، مجھے یاد پڑتا ہے، عام طور پر اپنے پڑوسیوں کو فاتحہ درود میں یاد کرتے ہیں، فاتحہ کا کھانا دینے. جی، خواتین کو چاہیے خاص طور پر کہ اپنے اڑوس پڑوس میں کون رہتا ہے اپنے شوہر کے ذریعے سے، باپ بیٹوں کے ذریعے سے معلوم کریں.
ہمارے گھر میں جو بھی بنتا ہے اس میں سے تھوڑا جی ان کو دے دیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے ابو ذر، جب تم سالن بناؤ تو تھوڑا شوربہ زیادہ کر لو اور اپنے پڑوسیوں کو جی اس میں سے تھوڑا دے دو. ہمارے گھروں میں جی ہمارے شوہر یا ہمارے باپ بھائی کبھی اچھی چیزیں جی کوئی چیزیں لاتے ہیں تو ہم ضرور کھائیں، اس میں سے تھوڑا جی اپنے پڑوسیوں میں بھی تقسیم کرنے کی عادت ڈالیں. ہمارے گھروں میں کچھ اچھا بنتا ہے تو اس میں سے جو ہے کچھ ہم دیکھتے رہتے ہیں، وہ دیے تو ہمیں بھی دیں گے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. اور بعض عورتوں کے دل میں یہ رہتا ہے دیے تو ذرا اچھا دینا، ایسا ویسا چھوٹا معمولی کیسا دینا. نہیں، اللہ کے یہاں کمیت اور چیز کا اعتبار نہیں ہے، اللہ کے یہاں کیفیت کا اعتبار ہے. آپ کے دل میں کیا نیت ہے اللہ اس کو دیکھتے ہیں، آپ کیا دے رہے ہیں وہ نہیں دیکھتے اللہ. قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں تو قربانی کے جانور کا نہ خون اللہ کو پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے. اللہ کو جانور سے مطلب نہیں، اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہیں. قرآن مجید کی آیت کریمہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. اللہ تعالیٰ کو نہ خون کی ضرورت نہ گوشت کی ضرورت، بس اللہ تمہارے تقوی کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم نے کس نیت سے اس کو ذبح کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھیں گے کہ تم جو ہے بہترین کھانا بنا کر پڑوس کو دو تو وہ قبول ہوگا اور تمہارے پاس جو ہے اس کو دے دو تو قبول نہیں ہوگا، ایسا نہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء علوم میں بڑی عجیب و غریب بات لکھی ہے. ایک مثال سے انہوں نے اس کو سمجھایا ہے. کہا کہ اگر کسی نے اپنے گھر میں جی ایپل خرید کر لایا اور خرید کر جب گھر لے کر آیا تو پڑوس کے بچے نے یا کسی نے اس کو دیکھ لیا اور اس نے اس کو دیا نہیں تو گویا کہ اس نے اپنے پڑوس کے ساتھ ظلم کیا. اب آپ کہیں گے حضرت کیا بولتے ہیں آپ کیا لائے تو بھی دینا کیا؟ نہیں، آپ کو ہر چیز دینے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، ہر دن دینے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے جی. بس کبھی کبھار ہفتے میں ایک مرتبہ، 15 دن میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ آپ کے ہاں جو اچھا بن جائے. جمعے میں عام طور پر جی ہمارا معاشرہ ایسا کہ بریانی بنتی ہے، کچھ میٹھے بنتے ہیں، پورا دے کر بھیجنا ضروری نہیں. آپ سمجھے اس کو، میں جو کہہ رہا ہوں اس پر آپ کہیں غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں. آپ ایسا نہیں کہ جو بھی بناتے ہیں اس کو جو ہے ہر چیز دے، ایسا نہیں. کوئی ایک چیز آپ تھوڑی سی دے دیجیے بس. عورتوں کے لیے مشکل نہیں ہے، جب عورتیں بنانے کھڑتی ہیں نا جی، آپ ہی کے ہاتھوں سے تو کھا کھا کر ہم پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، ہم کو اور کون کھلاتا ہے؟ آپ خواتین ہی تو کھلاتی ہیں. کسی کو ماں بنا کر کھلاتی ہے، کسی کو بیوی بنا کر کھلاتی ہے، کسی کو بہن کھلاتی ہے. خواتین ہی کے تو ہاتھ میں یہ کرامت ہے. ہم جب دیوبند میں پڑھتے تھے تو دیوبند یو پی میں 2 وقت ہی کھانا دیا جاتا ہے. 11:30 بجے دوپہر کا کھانا، 2 روٹی اور ایک بڑا چمچہ ہوتا ہے ڈوغن کا، وہ دال کا سالن ہوتا ہے، ایک چمچہ دال کا سالن اور 2 روٹی. اور رات میں جو ہے عصر کے بعد 2 روٹی اور 1 چمچہ گوشت کا سالن، بھینس کا گوشت. 2 سال کھایا ہوں جی. اب دن میں ناشتہ نہیں، جمعے کے دن بھی وہی روٹی. سبحان تیری شان.
महीने में एक मरतबा बिरयानी, 1 किलो बिरयानी हर बच्चे को देते हैं, बेहतरीन बिरयानी, गरम गरम शानदार। तो हम लोग जो क्या करते हैं, कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु के जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, यहाँ से चावल, सेमिया, मकरूनी, सोजी, क्योंकि हम लोग तीनों वक्त पेट भर भर कर खाने वाले हैं ना, यहाँ मदरसों में भी वैसे ही खिलाते हैं, घरों में भी माशाल्लाह आप खवातीन मजेदार खिलाती रहती हैं, आदत करा दी। अब यूपी में जाने के बाद 2 वक्त खाएंगे तो नाश्ता नहीं खाएंगे तो मुंह लटक जाता है, सबक में बैठने ही नहीं होता। इसलिए यहाँ से जो है हमारी माएँ, हमारे बहनें जो है भर भर के पैक करके देती हैं, लेकर जाते हैं, रख कर 2-2, 3-3 मिलकर बनाकर खाते हैं। तो जुमे के दिन 2, 4, 5, 6 अलग अलग बहुत सारे होते हैं, तो 2-4 मिलकर क्या करते हैं, कुछ तरकारी लिए बिरयानी बनाकर मिलकर खाते हैं। तो एक मर्तबा एक दारुल देवबंद जो मदरसा है, उस मदरसे के नायब मोहतमीम हैं हजरत मौलाना अब्दुल खालिक साहब मदरासी दामद बरकातुहुम, हमारे तमिलनाडु के हैं, चदवाल के हैं, वहाँ नायब मोहतमीम हैं। इस वक्त दारुल देवबंद की जो तामीरी काम है, एक मस्जिद रशीद है और बाकी जो दूसरी दारुल का कुतुब खाना, लाइब्रेरी, बड़ी बड़ी इमारतें हजरत की निगरानी में तैयार हो रही हैं। अल्लाह ने बहुत बड़ा काम लिया है, अल्लाह ताला हजरत की उम्र में, सेहत में बरकत अता फरमाए। तो हम लोग चूँकि हजरत हमारे इलाके के हैं, तो हमको ख्वाहिश हुई तो मैं और हमारे एक मुफ्ती साहब और दोस्त हैं, तो हम दोनों ने जो है मिलकर बिरयानी बनाकर जो है दोपहर में उनको ले जाकर हमने पेश किया कि हजरत हमने हमारे इलाके के हिसाब से बिरयानी बनाए हैं, आप इसको जो है खा लीजिए। तो हम दे दिए। उसके बाद जो है हजरत के खाने के बाद हम लोग फिर पहुंचे। मालूम क्या होता है ना, बनाने के बाद आमतौर पर औरतों का मिजाज पकवान बनाने के बाद पूछते हैं ना कैसा है जी, टेस्ट कैसा है, उसका रिजल्ट पूछते हैं। तो ऐसे ही हमने भी जो है हजरत से जाकर पूछा कि हजरत आपने जो खाया कैसा रहा, मज़ा कैसा रहा। तो मैं जिस बात को कहना चाहता हूँ वो असल है, यही असल बात। तो हजरत ने जवाब दिया अरे भाई बहुत शानदार, बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन हाथ का फर्क। हजरत ने ये बतलाया कि हाथ का फर्क, यानी हजरत ने ये कहा कि भाई तुम कितना भी अच्छा बना लो, मर्दों के हाथ का खाना ही अलग होता है, लेकिन खवातीन जब बनाती हैं तो उसकी बरकत ही अलग होती है। माँ जब बनाती है तो सिर्फ खाना नहीं बनाती है अपने बच्चों के लिए, उसमें अपनी मोहब्बत भी डाल देती है। बीवी जब बनाती है शौहर के लिए तो सिर्फ खाना नहीं बनाती है, वो अपनी मोहब्बत उसमें डाल देती है। उसमें जो कशिश है, जो कुव्वत है, जो ताकत है जी, वो हम बयान नहीं कर सकते, उसको अल्फाज में नहीं बोल सकते। तो हजरत ने एक ही जुमले में कह दिया कि भाई हाथ का फर्क, तुम कितना भी बना लो लेकिन तुम्हारा हाथ वो हाथ नहीं जिस हाथ से बनेगा बनेगा। तो मेरी माँ बहनें, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आप थोड़ा सा जी, अगर फल है तो फल में से थोड़ा सा, खाना है तो खाने में से थोड़ा सा, हस्बे सहूलत जी अपने एतबार से हम अपने पड़ोसियों का ख्याल रखेंगे। तो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब पड़ोसी का मामला, एहसान का मामला करते हैं, कामिल मोमिन बन जाते हैं, ईमान कामिल नसीब होता है। आम तौर पर ये बात इसलिए कही जा रही है कि पड़ोसियों में कभी कभी झगड़ा हो जाता है, होता है, इंसान है, शैतान और नफ्स साथ लगा रहता है, इसलिए कभी ऐसा हो जाता है किसी एक छोटी सी बात पर आपस में झगड़ा हो जाता है। मोहरी में पानी नहीं जा रहा है, या नल में पानी पकड़ते वक्त, या कचरा लाकर सामने डाल दिया, ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं। कभी कभी चिंगारी लग जाती है तो लड़ाई हो जाती। लेकिन करना क्या है, अगर शैतान और नफ्स के वरगलाने से हमने ऐसा बहस कर लिया, उलझ गए, झगड़ा हो गया, तो उसको लंबा नहीं करना है जी। कोई एक आगे बढ़कर उसकी जो है
تلافی کر دینا ہے، اس کو ختم کر دینا ہے، اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ کچھ پکا کر دے دیا، کچھ جو ہے پھل دے دیا. چونکہ تحفے تحائف دینے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے. تحادو تحابو، آپس میں ہدیہ تحفہ دیا کرو، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے. تو اس لیے یہ تیسری چیز ہے، احسن الی جارک تکن مؤمنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کو اچھی نظر سے دیکھیں. اگر کسی وجہ سے ان سے ہم کو تکلیف بھی ہو جائے تو ہم اللہ کے واسطے معاف کر دیں، برداشت کر لیں. زیادہ تکلیف ہے تو ہم ان کو اچھے انداز سے بتائیں کہ بھئی تم سے یہ شکایت ہے، تم ذرا اس پر توجہ دو، آئندہ ایسی نوبت نہ آئے. اس طریقے سے ہم زبانی کہہ کر اس تکلیف کو دور کر لیں، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. یہ تیسری چیز ہے. پہلی چیز ہے حرام چیزوں سے بچنا، اس سے آدمی عبادت گزار بن جاتا ہے. دوسری چیز ہے اللہ نے ہمارے لیے جو مقدر کر دیا ہے، جو قسمت میں لکھا ہے اس پر راضی ہو، اس سے ہم اللہ تعالی ہمیں بے نیاز کر دیں گے، مستغنی کر دیں گے. اور تیسری چیز ہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس سے ہمیں کامل ایمان نصیب ہوگا. چوتھی چیز ہے وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، ہمارے لیے جو پسند ہے وہی چیز ہم دوسروں کو بھی پسند کریں. ہمارے مرحوم پی ایم زکریا صاحب والا جاہی، ان کے بیانات میں ہمیشہ وہ بولتے ہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو. جی، اچھا ہے سو ہمنا، کڑوا ہے سو دوسروں کو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم جو اپنے لیے پسند کریں، اپنے بھائی بہنوں کے لیے، اپنے جو بھی دوسرے جتنے بھی دوسرے ہیں، عام طور پر ہمارا دماغ یہ کہتا ہے، ہمارا نفس یہ کہتا ہے بھئی اس کو دینے کے لیے اتنا بڑا کہیں کو ذرا کم لے کر دے دوں. اپنے لیے اعلیٰ کوالٹی کا قیمتی، دینے کے لیے لو کوالٹی کا کم قیمت والا. فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، اپنے لیے جو چیزیں پسند کرتے ہیں کھانے میں، لباس میں، جس میں بھی، وہ دوسروں کے لیے بھی اسی طریقے سے ہم پسند کریں. اس سے کیا ہوگا؟ تکم مسلمہ، دنیا کے اندر کامل مسلمان بن جائیں گے. ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے؟ کامل ایمان کا مطلب ہے ہمارا دل مومن بن جائے گا، چونکہ ایمان کہتے ہیں دل سے ماننے کو. اگر ہم نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا تو ہمارا دل مومن بن گیا، اور دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کر رہے ہیں جو اپنے لیے پسند کر رہے ہیں، تو ہمارا ظاہر بھی مسلمان بن جائے. ظاہر بھی اسلام، باطن بھی ایمان. اللہ اکبر، بڑی برکت کی زندگی ہوتی ہے. آخری اور پانچویں چیز، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، زیادہ مت ہنسو. حضور نے دیکھیے جملہ دیکھیے، وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، زیادہ مت ہنسو. اس سے معلوم ہوا کہ کبھی کبھی مسکرا لینا، کبھی کبھی ہنس لینا منع نہیں ہے. ہمیشہ اور زیادہ ہنستے رہنا منع ہے. ہمیشہ دیکھیے ہنسنے کے طریقے ہیں. ایک ہے چہرہ ہمیشہ مسکراتا ہوا. جی، لوگ بولتے ہیں کب دیکھے تو بھی چہرہ کھلا ہوا ہے، جی مسکراتے ہیں. یہ الگ چیز ہے. مسکراتا ہوا چہرہ ہونا یہ الگ چیز ہے، یہ پسندیدہ ہے. چہرے میں جو ہے خطبہ نہیں اترا ہوا ہونا. عورتیں بولتے کیا خطبہ اتر گیا ہے نا صورت میں، یعنی کوئی چیز لے کر دیو بولے، لے کر نہیں دیے تو عورتوں کی صورت جو اتر جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں خطبہ اتر جانا. صورت میں کیا ہو گیا ہے؟ خطبہ اتر گیا ہے.
چہرے کو لٹکائے رکھنا یہ پسندیدہ طریقہ نہیں ہے. چہرہ ہمیشہ حشاش بشاش ہو، مسکراتا ہو، چونکہ حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، ہنستا ہوا چہرے سے اپنے کسی بھائی بہن سے دیکھنا، ملاقات کرنا صدقہ کرنے کے برابر ثواب. ایک ہے ہمیشہ کسی بات پر مذاق کر کر کے ہنسنا، یہ اسی کو فرمایا گیا وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، کثرت سے مت ہنسو. کیوں؟ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، آدمی جو کثرت سے ہنستا ہے، زیادہ جو ہنستا ہے، ہمارے معاشرے میں کبھی بھی کونتی بھی زیادہ ہنسلک رہے تو عورتیں بھی بولتے ہیں، مرد بھی بولتے ہیں، کیا بات دیوانہ ہو گیا ہے کہ بولتے. ایک آدمی عورت ہو یا مرد ہو زیادہ ہنستے رہے تو کیا ماں دیوانی ہوگی ہے کیا؟ حضور کہتے ہیں کہ زیادہ ہنسنے سے دل مر جاتا ہے. تمیت القلب، یہ زیادہ ہنسنا آدمی کے دل کو مردہ بنا دیتا ہے. ہاں، اللہ کا ذکر کرنے سے آدمی کا دل زندہ ہوتا ہے، زندہ رہتا ہے. اس لیے کبھی کبھی مسکرا لیا، کبھی کبھی ہنس لیے، اس کی گنجائش. جیسے ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بوڑھی عورت آپ کی مجلس میں آئی، کچھ باتیں اس نے کی، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. تو وہ پریشان ہو گئی، واپس ہونے لگی تو حضور نے پھر ان کو بلا بھیجا اور کہا کہ بوڑھی عورت نہیں جائے گی کا مطلب ہے کوئی بھی عورت اور مرد جنت میں بوڑھا ہونے کی حالت میں نہیں جائیں گے. مرد ہو یا عورت، اللہ ان کو جوانی کی حالت میں جنت میں داخلہ دیں گے. جی، جنت کا سسٹم ایسا ہے کہ دنیا میں آدمی چاہے 50 سال کا ہو گیا ہو، 60 سال کا ہو گیا ہو، اس کے بعد اس کی موت آئے یا کسی کی 30 سال میں آ جائے، بہرحال جنت میں جو جائیں گے مردوں کی اور عورتوں کی جو عمر ہوگی وہ جوانی کی عمر ہوگی. بھی ساری بوڑھی جوان نظر آئیں گی، بوڑھے جوان ہوں گے. پھر وہ جو بوڑھی تھی بہت خوش ہو گئی. تو اس طریقے سے کبھی کبھی جی کوئی مذاق کی دلگی کی بات کر لے تو اس کی تو گنجائش ہے، لیکن ہمیشہ جب دیکھو، جیسے کہ یہ تو واٹس ایپ کی دنیا ہے نا، دور واٹس ایپ کا ہے. ہمیں کامیڈی کے کتنے ویڈیو کلپ آتے ہیں جی، دلگی کے، مذاق کے. اب آدمی اسی میں لگا ہوا ہے، اسی کو دیکھ رہا ہے جی، اور جوک اور کامیڈی کے پروگرامز چلتے ہیں جی، پوری زندگی ہنسانے میں لگا ہے. اس سے آدمی کا دل مر جاتا ہے، اور جب آدمی دل سے مردہ ہو جاتا ہے پھر وہ کسی کام کا نہیں رہتا. تو یہ 5 باتیں حضور نے فرمائی. پہلی بات کہ حرام چیزوں سے بچو، اس سے تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. اور اللہ نے جو چیزیں تمہارے لیے مقدر کر دی ہیں ان سے راضی ہو جاؤ تو تم بے نیاز ہو جاؤ گے، کسی کے محتاج نہیں رہو گے. اور تیسری چیز، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کامل ایمان نصیب ہوگا. چوتھی چیز، دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتی ہیں، اس سے کامل اسلام نصیب ہوگا، کامل مسلمان بن جائیں گے. پانچویں اور آخری چیز کہ ہم زیادہ ہنسنا نہ کریں ورنہ اس سے دل مر جاتا ہے.
یہ 5 باتیں حضور نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ خود بھی ان پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی ان باتوں کو پہنچائیں، سکھائیں، بتلائیں۔ اللہ تعالی مجھے بھی کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ان باتوں پر خود عمل کر کے دوسروں تک ان باتوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔